بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے اللہ سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور اچھی صحت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ابو ودا کی نوجوان اور سلیقہ شار بیوی عین جوانی کے عالم میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی۔ صدمے کی وجہ سے آنسو تھمنے میں نہ آتے، ٹانگیں بدن کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگی، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھا نہ جاتا، سونا چاہتے تو بستر پر کروٹ نہ لگتی، کھانا چاہتے تو لقمہ حلق سے نیچے نہ اترتا۔ دوست احباب سب دلاسا دیتے، لیکن جس پر گزرے وہی جانتا ہے۔ حوصلہ اور سہارا دینے والے کھانے پینے کا سامان دے کر کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن ابو ودا کو غموں نے گھیر لیا۔ مستقبل کے بھیانک تصور نے نیند اڑا دی۔ وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے ایک ایسے شخص کی مجلس میں غم ہلکا کرنے کے لیے چلے گئے جس نے 50 سال تک تکبیر اولا قضا نہ ہونے دی تھی۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے باعث کسی نمازی کی گدی پر نگاہ نہ ڈالی۔ غیور ہونے کی بنا پر 30,000 درہم سے زائد رقم کے عطیے کو نگاہ بھر کر نہ دیکھا۔ فرمایا کہ نہ مجھے 30,000 درہم کی پرواہ ہے، نہ بنو مروان کے بادشاہ کی۔ آپ نے ہر طرح کی لالچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر شرعی بیعت سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں اپنی گردن تلوار کی دھار کے نیچے رکھ دی۔ اس کے متعلق ہی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر اس نوجوان کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ پاتے تو نہایت مسرور ہوتے۔ یہ تھے حضرت سعید بن مسیب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد۔ ابو ودا کہتے ہیں کہ میں جو ہی ان کی مجلس میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ابو ودا، میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ سعید، تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے؟ ابو ودا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ ابو ودا اس طرح کی باتیں کر کے اٹھنے لگے تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زانوں دبا کر بٹھا لیا اور پوچھا، اب کیا خیال ہے؟ شادی کرنی ہے تو بتاؤ۔ ابو ودا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے جیسے مفلس اور کلاش انسان جو سوائے 2-3 درہموں کے کوئی جمع پونجی نہیں رکھتا، اس کو رشتہ کون دے گا؟ فرمانے لگے، اگر میں ہی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابو ودا کا دل سینے میں رقص کرنے لگا۔ کہنے لگے، زہے قسمت وہی دوشیجہ جس کے علم و فضل، حسن و جمال اور حسب و نسب کی شہرت سن کر خلیفۃ المسلمین عبد الملک بن مروان نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے طلب کیا تھا اور آپ نے اس کو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ ابو ودا نے کہا، جی ہاں، بہتر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی موجود حاضرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا اور 2 درہم حق مہر پر ابو ودا کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس غیر متوقع اور ناگہانی مسرت کی وجہ سے ابو ودا کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر جا پہنچا۔ وہ مارے خوشی کے پھولا سماتا تھا۔ وہ دنیا جو اسے اندھیر نظر آتی تھی روشن ہو گئی، بھیانک مستقبل روشن نظر آنے لگا۔ خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دوڑا دوڑا گھر پہنچا تاکہ قرض پکڑ کر ولیمہ وغیرہ کا اہتمام کرے، لیکن قرض پکڑے تو کس سے؟ کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مفلس اور کلاش مسلمان کو زبانی مبارکباد دینا تو توہین خیال کرتے ہیں اور اس کی دعوت قبول کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں۔
اسے قرض دینے کے بجائے روپیہ ٹھنی خیرات دے دیتے ہیں کہ کہیں ان کا قرض ڈوب ہی نہ جائے۔ اسی سوچ بچار میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکنے لگا۔ ابو وداع نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، سعید۔ ان کے دل میں ہر اس شخص کا تصور آیا جس کا نام سعید تھا، سوائے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ ان کو تو 40 سال گزر گئے تھے، وہ اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کسی جگہ نہ دیکھے گئے تھے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ دل میں برق رفتاری سے خیال گزرا کہ شاید جلد بازی کی وجہ سے ندامت ہوئی ہو اور معاملہ فسخ کرانے آئے ہوں۔ عرض کیا، ابو محمد، پیغام بھیج دینا تھا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا، نہیں، تو حقدار ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں۔ پوچھا، کیا حکم ہے؟ فرمایا، آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ شادی کے بعد آپ اکیلے رات بسر کریں، اور یہ تیری بیوی ہے۔ ابو وداع قد آور نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے اور بول نہ سکے۔ حضرت سعید نے اپنی بیٹی کو ان کے دروازے میں داخل کیا تو وہ مارے حیا کے گھٹنوں کے بل دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ سعید بن مسیب خود واپس چلے گئے۔ ابو وداع اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور چلا چلا کر پڑوسیوں کو پکارنے لگے۔ پڑوسی دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ ابو وداع نے انہیں بتایا کہ آج حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی ہے اور وہ خوشی سے میرے گھر اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی بیٹی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں عورتوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ ان کی ماں بھاگی بھاگی آئی اور کہنے لگی، میرا تجھے دیکھنا حرام ہے، اگر اسے تو نے 3 دن تک ہاتھ لگایا تاکہ میں اسے سجا سنوار کر اپنا شوق پورا کر لوں۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ جب میں 3 دن کے بعد اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت کتاب اللہ کی حافظہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمہ اور خادم کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہے۔ 1 ماہ تک سعید بن مسیب نہ میرے پاس آئے اور نہ میں ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد میں ان کے حلقہ درس میں گیا اور سلام کہا۔ انہوں نے جواب دیا لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے پوچھا، تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، ایسا کہ مجھے خوش لگے اور دشمن کو برا۔ فرمانے لگے، اگر کوئی عادت ناپسند ہو تو لاٹھی پکڑ لینا اور اس کے کس بل نکال دینا۔ اس کے بعد میں واپس پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! کہاں حضرت سعید بن مسیب اور کہاں موجودہ دور کے سیاسی اور مذہبی علماء دین جو عالم دین ہو کر اپنی لاڈلیوں کے لیے 17ویں گریڈ کے پینٹ شرٹ پہننے والے کلین شیف افسر تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ وہ المیہ ہے جس نے کئی گھر اجاڑ دیے، جس نے کئی بیٹیوں اور بہنوں کی زندگیاں اجاڑ دیں، کیونکہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کروں گا، لڑکا کمانے والا ہو، لڑکے کا خاندان بہت بڑا ہو، ٹھاٹھ میں رہتا ہو، اور اسی تلاش میں ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں پر رحم کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرتے ہو تو اتنا کافی ہے کہ لڑکا شریف ہو، شریعت کا پابند ہو۔ عزیز دوستو، روپیہ اور پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج اگر پیسہ نہیں تو کل آ جائے گا۔ لہٰذا جتنی بھی ایسی بیٹیاں اور بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ رشتوں کی تلاش میں ہیں، خدا را رحم کیجیے، اپنی زندگیاں، اپنی بیٹیوں کی زندگیاں مت خراب کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔
ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔